کہ جاوید پاشا تھے لندن میں، انہوں نے ہمیں ایک ایک انفارمیشن دی. اسی طرح عامر لودھی نے سب انفارمیشن ہمیں دے دی اپنی جان بچانے کے لیے. اسی طرح عثمان فاروقی تھے، سلمان فاروقی بھائی، جو کہ اسٹیل مل کیس میں بہت بری طرح انوالو تھے، انہوں نے ہمیں سب کچھ بتا دیا، پر اپنے متعلق کوئی کچھ نہیں بتاتے تھے. پھر ہم نے ان کے گھر پہ چھاپا مارا تو وہاں سے کوئی 150 یا 200 تولے سونا نکلا، بے انتہا کیش نکلا، 70 یا 75 لاکھ روپے، اور بہت کچھ نکلا. پراپرٹی ڈاکومنٹس نکلے، وہ بھی کافی زیادہ، وہ سب ریکارڈ ہوئے ہوئے، وہ سب چیزیں وہاں سے نکلی. ہمارے یہ جتنے آپ کے ایم پی عباسی صاحب تھے جو آج کل امبیسڈر لگے ہوئے ہیں، یا آپ کے امریکہ میں جو امبیسڈر ہیں ہمارے حقانی صاحب اور باجی شمس الحسن صاحب، ہر کوئی کے متعلق بتاتا تھا، اپنے متعلق نہیں بتاتا تھا. اور یہ نہایت مشکل کام ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی سچ گلانا. پر اللہ کا شکر ہے، ہم جتنے کیسز بنے ہیں وہ پورے کیسز کی لسٹ آپ کے سامنے ہے، وہ سب کے سب سچ کی بنیاد پہ ہیں. اس میں وٹنسز ہی ہیں، ڈاکومنٹری ایویڈنس. یہ ساری جتنی ڈاکومنٹس ہیں ان سارے کیسز کی، یہ آپ کے پاس بھی محفوظ ہیں کیا؟ جی ہاں، یہ ساری چیزیں مجھے پتا ہے کہاں کہاں کون کون سی چیز پڑی ہوئی ہے، اور اس چیز کو یہ لوگ کوشش ضرور کرتے ہوں گے ڈسٹرائے کرنے کے لیے، پر یہ ڈسٹرائے کر نہیں سکیں گے. پاور سیکٹر میں بے انتہا کرپشن. نہیں، کون نہیں جانتا پاور سیکٹر کو. ہم نے جب ہاتھ ڈالا تو پورا پاکستان ہل گیا تھا، ہر طرف سے سازشیں، ایک مصیبت پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ اس میں کاف کو لبرٹی پاور پروجیکٹ، بے انتہا پاور پروجیکٹ میں بے انتہا کرپشن. یہ سارا پیسہ ہی کے پاس گیا ہوا تھا، اور وہ پیسہ بھی ڈیٹیکٹ ہو گیا تھا. جب ہم نے ان لوگوں سے پوچھا تو ہر کسی نے ہر کچھ بتا دیا کہ ہم نے کتنے پیسے دے کے یہ اپروول لی. آپ جو ہیں وہ مشرف صاحب کے زیر عطاب کیوں آ گئے؟ مطلب آپ نے تو یہ سارا کام کیا ہوا تھا، اور آپ تو جو پولیٹیکل فگرز ہیں، جو اپوننٹس ہیں، یا جو بھی نواز شریف کے، یہ مشرف صاحب کے آپ کس طرح ہتھے لگ گئے؟ کیونکہ جو ہم کام کر رہے تھے اس میں دوستیاں تو کم بنتی تھیں، اس میں دشمنی زیادہ بنی تھی، اور میں تو جلد سے جلد یہ کام کر کے نکلنا چاہتا تھا اپنے کاروبار کے لیے، کیونکہ سفر کر رہا تھا. تو مشرف صاحب نے کو کیا. مشرف صاحب نے جب کو کیا تو میں اس وقت میاں صاحب کے ساتھ پی ایم ہاؤس میں تھا. میں تھا، شہباز صاحب تھے، میاں نواز شریف صاحب تھے، اور حسین تھے. ہم چاروں تھے. جب آرمی آئی تو انہوں نے آ کے پی ایم ہاؤس پہ قبضہ کیا. قبضہ کرنے کے بعد جنرل محمود اور جنرل اورگزیب آئے، اور انہوں نے آتے سار پورے کمرے کو گھیرے میں لے لیا اور ہمیں اریسٹ کر لیا، اور اس کے بعد آدمی کسٹڈی میں لے گئے. مشرف صاحب نے اسی وقت انہوں نے پہلے پلان کیا ہوا تھا کہ یہ ایکشن کرنا تھا، کیونکہ جس وقت یہ پی ایم ہاؤس میں پکڑا گیا تو اسی وقت 50 آرمی آفیشلز ہمارے گھر اسلام آباد کے گھر میں گئے، 50 ماڈل ٹاؤن میں، ہم لاہور میں رہتے ہیں، وہاں گئے ایک ہی وقت میں، اسی وقت پہ چھاپا مارا، اور وہاں جا کے مجھے ڈھونڈ رہے تھے کسی صاحب. نہیں تو مطلب نہیں، آپ اگر کسی گڑبڑ میں انوالو نہیں تھے، بہت سے لوگ نہیں بھی پکڑے گئے، یعنی آپ تو ایک اچھا کام کر رہے تھے نا، لیکن مشرف صاحب نے پھر آپ کو اچھا خاصا رڑا لگایا اس کے بعد. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ مشرف صاحب کے متعلق ایک ہم نے کیس پکڑا تھا جس میں وہ ڈائریکٹلی ان کا لنکیج اسٹیبلش ہو گیا تھا کافی بڑی اماؤنٹ کے ساتھ. مشرف صاحب، اچھا ایک منٹ سیف الرحمان صاحب، آپ نے ایز اے جنرل مشرف اس وقت نواز شریف صاحب کے دور میں مشرف صاحب کا کیس پکڑ لیا تھا؟ یہاں ان کے وہ میں کورٹ میں کیس کی ڈیٹیلز دوں گا. میں میڈیا نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ ایک ایسی اسٹرانگ چیز ہے کہ جو ایک اچھے جج کے سامنے پیش ہوتا تبھی اس کا فائدہ ہوگا. وہ ایک پاور پروجیکٹ میں ایک فرنٹ مین کے تھرو $10 ملین ٹرانزیکٹ ہوا تھا، اور وہ ایویڈنس ہمیں باہر سے آ کے ایک فورن ڈپلومیٹ نے دیا تھا، اور وہ چیز ٹیپ ریکارڈ ہوئی تھی، اور وہ ٹیپ ریکارڈ کیونکہ وہ نکل کے ان کے پاس پہنچ گئی تھی، اسی وجہ سے انہیں نہایت خطرہ تھا کہ یہ چیز ان کے خلاف کبھی یوز ہو سکتی ہے. اچھا، آپ کے پاس پروف ہے اس بات کا؟ اس کے یعنی باقی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں سارے سوئٹزرلینڈ اور ان کیسز کے، کیا مشرف صاحب کے خلاف $10 ملین کا بھی ثبوت ہے آپ کے پاس کوئی؟ وہ میں آپ کو جی بالکل ہے، اور اس کی ساری ڈیٹیلز میں صحیح وقت پہ آ کے انشاءاللہ دوں گا. نہیں لیکن آپ کے پاس ثبوت، ڈاکومنٹری پروف ہے، ریکارڈنگ کیا، اتنا تو اشارہ دے دیں آپ. ویڈیو ریکارڈ، یہ پراپر ریکارڈ ہوا تھا، اور یہ پی ایم ہاؤس کے اندر ہی ریکارڈ ہوا تھا، اور ایک فورن ڈپلومیٹ کے سامنے ریکارڈ ہوا تھا، اور یہی ریکارڈنگ ان کے ہاتھ میں آ گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے بے انتہا مجھے ٹارچر کیا، سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا، ہر قسم کے جھوٹے میاں صاحب کے کیس میں مجھے انوالو کیا، پہلے ہائی جیکنگ میں ڈال دیا، پھر ہیلی کاپٹر کیس میں ڈال دیا. میرے پہ تو کوئی اور کیس نہیں بنتا تھا، صرف اور صرف میاں صاحب کی کو ایکیوز کے طور پہ مجھے. آپ کب رہا ہو کے باہر کب نکلے سیف الرحمان صاحب؟ یہ مجھے 2 سال اور 3 مہینے کے بعد چھوڑا تھا. میں سب سے آخر میں نکلا، سب کو چھوڑ دیا، صرف نہیں چھوڑتے تھے مجھے نہیں چھوڑتے تھے. نہیں لیکن آپ باہر نکل گئے تو یہ ڈاکومنٹس اور مشرف صاحب کی ٹیپ بھی آپ کے پاس، یہ تو آپ پھر زبردست آپ نے کام کیا، یہ سب کچھ ساتھ لے کے نکل گئے آپ.
اللہ کا شکر ہے کیونکہ جی ہمیں انہوں نے نہیں چھوڑنا تھا نا. یہ تو ایک ہمارے دوست یہاں کے باہر کے کچھ لوگوں نے ہماری گارنٹیز دی جس کی وجہ سے انہوں نے چھوڑا, نہیں تو یہ مجھے کبھی نہ چھوڑتے. کیونکہ اور یہ چاہتے تھے کہ میں میاں صاحب کے خلاف وٹنس بنوں, اور بار بار ایک ہی چیز کہتے تھے سولیڈ کنفائنمنٹ میں, جی آپ میاں صاحب کے خلاف ایویڈنس دے دیں کہ ہم نے مشرف کا جہاز انڈیا کی طرف ڈائیورٹ کیا تھا یا کہیں اور رکوانے کے لیے آرڈر کیا تھا. شیخ الرحمان صاحب, اب اگر پاکستان میں آپ سے کہا جائے عدالتی آزاد متحرک عدلیہ جو ہے وہ وہاں موجود